ترجمان مترفزہ گستاخی صحابہ حنیف قریشی کا، جو کہ اس سارے واقعہ کو بطل حریت و عظیمت حضور قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات کے لحاظ سے اور جو آپ کے موقف کے مؤیدین ہیں ان کے لحاظ سے اس نے کہا کہ یہ مدرسے کے خلاف منظم طور پر سازش کی لاہور کے ایک شخص کو لے کر ہے کہ جو سید کائنات کے حوالے سے جس نے عرضہ سرائی کی تھی، تو وہ چکوال آ رہا تھا کہ میں وہ شخص نہ آئے، اور اس میں پیش وہ پیر صاحب والا ایلیمنٹ تھا جو کہ ڈی پی او صاحب اور دیگر پولیس افسران سے ملاقاتیں کر رہا تھا۔ اب اندازہ لگائیے سامعین و ناظرین کہ ایک ایسا شخص جو کہ بظاہر جبہ و دستار میں بھی نظر آتا ہے، ممبر و محراب بھی بیٹھنے والا ہے، بظاہر جو ایک دینی لبادے میں آپ کو نظر آتا ہے، مگر اس کی سوچ دیکھیے اور اس کا انداز تکلم دیکھیے کہ کہاں سے اس نے یہ معاملہ اٹھایا اور کہاں آ کر اس نے چسپاں کر دیا، اور پھر کس انداز میں اس نے لوگوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، غلبہ اسلام کے لیے جامعات کا بہت بڑا کردار ہے، جو کہ صفا اور دار ارقم سے جو شمع روشن ہوئی اور چلا ہوا یہ فیض سینہ بسینہ وہ شمع جلتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے، اور اللہ کے فضل سے آج بھی مدارس دینیہ اور جامعات اہل سنت غلبہ اسلام کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں بحمدہ تعالی، اور شرپسند عناصر ہر دور میں رہے ہیں، اور اسلام کے لبادے میں بھی وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لحاظ سے اپنے مضمون مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ناکام کوششیں کرتے رہے ہیں۔ یہ ہمیں ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہر شعبے میں ایسے لوگ اور ایسے حضرات جو کہ شر پسند عناصر ہوتے ہیں اور اس شعبے کو وہ بدنام کرنے کے لحاظ سے ایسے نیگیٹو وہ سرگرمیاں کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ پورے کا پورا شعبہ ہی اس طرح کا ہے یا اس شعبے کو بند کر دینا چاہیے، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح چکوال کی سرزمین پہ ایک ایسا واقعہ دیکھنے کو ملا جامعۃ المصطفیٰ کہ جہاں سے ایک ایسا واقعہ سننے میں اور دیکھنے میں آیا کہ کچھ جنسی تشدد اور جسمانی تشدد کے لحاظ سے خبریں گردش کر رہی تھی، جس پر انتظامیہ نے کارروائی کی اور اس جامعہ کو سیل کر دیا۔ تو یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس واقعہ کی تحقیق نہیں کی گئی، بغیر تحقیق کے جامعہ کو سیل کرنا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انتظامیہ کو تحقیق کرنی چاہیے، بعد ازاں اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا یا اس کی تحقیق کرنے کے بعد شواہد ملتے ہیں تو جو ملزم ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، نہ کہ جامعہ کو بند کر دیا جائے اور وہاں جو سینکڑوں طلباء پڑھ رہے ہیں ان کی تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں ان کا بند کر دینا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مگر یہاں میں اپنی عوامی اہل سنت کی توجہ چاہوں گا کہ ایک طرف یہ واقعہ ہوا اور دوسری طرف ایسے شر پسند عناصر ہیں کہ جو اپنے مضمون مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اور رافضیت کو عام کرنے یا رافضیت کو پھیلانے کے لحاظ سے اور رافضیت کی نمک حلالی کے لحاظ سے جو کردار کئی عرصہ سے پیش کر رہے ہیں، مزید وہ رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے دوبارہ سے ہمیں میدان میں نظر آئے۔ گزشتہ شب ترجمان مترفزہ گستاخی صحابہ حنیف قریشی کا ایک بیان سننے کا اتفاق ہوا، جو کہ اس سارے واقعہ کو اور اس سارے سینیریو کو قائد اہل سنت بطل حریت و عظیمت حضور قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات کے لحاظ سے اور جو آپ کے موقف کے، یقیناً آپ کا موقف اہل سنت کا موقف ہے اور آپ کا موقف وہی موقف ہے جو کہ اللہ کے فضل سے 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے، تو آپ کے موقف کے جو مؤیدین ہیں ان کے لحاظ سے اس نے کہا کہ جی یہ معاملہ جو ہوا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ سب کا سب جو مخالفین ہیں ان کا کیا دھرا ہے، اور انہوں نے اس جامعہ کی مخالفت کی اور اس کے خلاف معاذ اللہ یہ ایک اس طرح کا انہوں نے ماحول کریٹ کیا ہے، تو جس کے بعد کارروائی کی گئی ہے کہ یہ مدرسے کے خلاف منظم طور پر سازش کی گئی۔ وہ اس طرح کہ وہاں کے جو طلباء تھے جن کے والدین نے یہ FIR لانچ کروائی، ان والدین کے جو پیر صاحب ہیں، ان پیر صاحب کی اور اس مدرسے کی انتظامیہ کے مابین مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے ایک تنازع جنم لیا۔ اس نے لاہور کے ایک شخص کو لے کر ہے کہ جو سید کائنات کے حوالے سے جس نے عرضہ سرائی کی تھی،
تو وہ چکوال آ رہا تھا، تو جو مدرسے کی انتظامیہ تھی جن میں مولانا عبد النوید حیدری صاحب اور اسی طرح مولانا ضیاء صاحب اور جو تھے، ان کا یہ موقف تھا کہ ان کے علاقے میں وہ شخص نہ آئے، اور وہ جو پیر صاحب ہیں، پیر صاحب اور ان کے مریدین کا یہ موقف تھا کہ جی ان صاحب کو یہاں آنا چاہیے۔ اس کو لے کر باہم تنازع ہوا اور پھر آپس میں درخواست بازیاں ہوئیں، ڈی سی آفس تک بات گئی، اور سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز بنی جو کہ یوٹیوب کے اوپر یہ سارا ریکارڈ موجود ہے۔ اور اس میں پیش وہ پیر صاحب والا ایلیمنٹ تھا جو کہ ڈی پی او صاحب اور دیگر پولیس افسران سے ملاقاتیں کر رہا تھا کہ جناب اس مدرسے کو سیل کیا جائے۔ اب اندازہ لگائیے سامعین و ناظرین کہ ایک ایسا شخص جو کہ بظاہر جبہ و دستار میں بھی نظر آتا ہے، ممبر و محراب میں بھی بیٹھنے والا ہے، بظاہر جو ایک دینی لبادے میں آپ کو نظر آتا ہے، مگر اس کی سوچ دیکھیے اور اس کا انداز تکلم دیکھیے کہ کہاں سے اس نے یہ معاملہ اٹھایا اور کہاں آ کر اس نے چسپاں کر دیا، اور پھر کس انداز میں اس نے لوگوں کی توجہات چاہنا چاہی۔ تو میں اپنی عوامی اہل سنت کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس حنیف قریشی کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم نے جب بھی حضرت سید قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کے خلاف جس نے کوئی زبان درازی کی یا کوئی پراپوگنڈا کیا ہے تو ہم نے اس کا دلائل کے ساتھ جواب دیا ہے۔ اگر عرفان شاہ نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کے آستانہ علیہ مقدسہ پہ بیٹھ کے سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام پاک اگر فلیکس پہ لکھ کر فلیکس کو سر پہ آویزاں کر کے نیچے گالیاں نکالی ہیں، اور یہ حنیف قریشی بھی اسی سٹیج پہ کھڑے ہو کر سیدی کنز النواز زید شرفو پر بہتانات الزامات لگا رہا تھا۔ مثلاً یہی مولانا صاحب کسی جلسے میں تقریر کے لیے جائیں، وہ کہیں حضرات اب تشریف لا رہے ہیں وہ آدمی جو جوتی چور نہیں، طالب علمی دور میں ان سے کچھ وہ بھی نہیں ہوا۔ توجہ فرمائیں، طالب علمی، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا ہماری محبت ہر دل میں اتر سکتی ہے، ہماری محبت ہر دل میں ڈیرا ڈال سکتی ہے، لیکن 3 لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے دلوں میں نہیں جاتی ہے۔ اور پھر خصوصی طور پر فرمایا جو رجل معکوس ہو وہ ہم سے پیار نہیں کر سکتا۔ اس لیے یا علمی دلائل سے پہلے میں کہتا ہوں جو مولوی رسول کی اہل بیت کے حوالے سے بے ادبی کا ارتکاب کرے اور بے ادبیاں کر کے ڈٹے، اس کے بعد کی سندیں چیک کرنے سے پہلے اس کی طالب علمی کے دور کو پوچھو۔ اور پھر اسی طرح جو ان کے حواری ہیں ان کی بھی یہی کوشش رہی ہے کہ علماء ربانیین اور سیول عقیدہ جو سادات ہیں ان کے خلاف پراپوگنڈا کرنا۔ اب یہ جو چکوال کے اندر واقعہ ہوا ہے یہ سارا کا سارا یہ ملبہ سید السادات فخر السادات پیر سید محمد فاروق الاسلام شاہ صاحب زید شرفو زیب آستانہ عالیہ مقدسہ چورا شریف ضلع اٹک ان کے ذمہ یہ لگا رہے ہیں، اور ان کو اس چیز کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ آستانہ عالیہ مقدسہ چورا شریف وہ عظیم آستانہ ہے کہ جس آستانہ سے فیض پانے والے پیر سید محمد جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمہ ہے، اور یہ وہ عظیم آستانہ ہے کہ جس آستانے سے فیض پانے والے گنگول شریف کے مشائخ ہیں انہوں نے بھی وہاں سے ہی فیض پایا ہے۔ جتنی بھی سید العقیدہ سادات ہیں ان کے خلاف زہر اگلنا، ان کے خلاف پراپوگنڈا کرنا، وہ چکوال کی سرزمین پہ سید السادات فخر السادات پیر سید محمد لقمان شاہ صاحب زید شرفو کی ہستی ہو ان کے خلاف بھی پراپوگنڈا کرنا ان کے ضمیر میں، ان کی سرشت میں، ان کی جبلت میں شامل ہے۔ اور جو ان کے نظریات کو یا ان کی جو سوچ ہے فکر ہے اگر اس کو وہ لانچ کرے یا اس کی وہ حمایت کرے، اگرچہ وہ رفضی ہی کیوں نہ ہو، یہ اس کی حمایت کرتے ہیں اور اس کو داد و تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں اپنی عوامی اہل سنت کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اللہ کے فضل سے ہمیں ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے بھی عقیدہ اہل سنت پر حملہ کیا ہم نے دلائل کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ہے۔ اسی طرح جامعہ رافضیہ ضیاء العلوم کے اندر ایک بچے کی خودکشی کی بھی خبریں گردش کرتی نظر آئیں، کیا وہ خودکشی ہم نے کروائی؟ یا اسی طرح اسی جامعہ رافضیہ ضیاء العلوم کا ایک فاضل جس نے راول پنڈی کے اندر اس کا ایک ایسا سکنڈل چلا منظریام پر آج بھی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے طالبات کے جامعہ کے لحاظ سے، کیا وہ ہم نے کروایا؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے عوامی اہل سنت اس چیز کو پیش نظر رکھے۔ اور پھر یہ شخص چونکہ رفضیت کا اتنا اس نے مال ہڑپ کر لیا ہے اور ان کی نمک حلالی کے لیے ہر وقت یہ
علماء اہل سنت، علماء ربانیین اور صحیح العقیدہ سنی سادات ہیں، ان کے خلاف یہ زہر اگلتا نظر آتا ہے. اس کو شرم کرنی چاہیے، کچھ حیا کرنی چاہیے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے جامعہ میں ان کو پڑھایا اور سکھایا کیا جاتا ہے. کہ اس وجہ سے کہ اس جامعۃ المصطفیٰ کا جو پرنسپل ہے ان سے تعلق رکھنے والا ہے، اور اسی شخص کو پیر سید فاروق الاسلام شاہ صاحب نے سٹیج پہ بٹھا کے اس کی سرزنش کی تھی. کیا یہ وہ اپنا پرانا بدلہ لینا چاہتے ہیں صحیح العقیدہ سادات سے اور ان کے کردار کو یہ داغدار کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہم اپنی عوامی اہل سنت اور بالخصوص پیر سید فاروق الاسلام شاہ صاحب زید شرف اور پیر سید محمد لقمان شاہ صاحب اور پیر سید فاروق الاسلام شاہ صاحب کے جو صاحبزادگان ہیں، ان سے یہ بھی عرض کرنا چاہیں گے، گزارش کرنا چاہیں گے کہ آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کیجیے گا، اور اس طرح کے جو رافضیوں کے ترجمان ہیں ان کی ان باتوں سے آپ اپنا دل بھی چھوٹا نہ کیجیے گا. اور یہ ان کی ایک پرانی اس طرح کی حرکتیں ہیں اور ان کا ایک پرانا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب یہ دلیل کے میدان میں ہار گئے، جب دلیل کے میدان میں یہ شکست کھا چکے، جب ان کے پاس حضور قبلہ سیدی کنز العلماء زید شرف کے مقابلے میں آ کر دلیل دینے کے لحاظ سے کوئی ان کے پاس ایسی چیز نہیں ہے، تو انہوں نے اب اس طرح کے پراپوگنڈے کرنا شروع کر دیے ہیں. وگرنہ اللہ کے فضل سے سیدی کنز العلماء زید شرف اور آپ کے تلامذہ اور آپ کے رفقا اور آپ کے محبین اور آپ کے نظریے کے جو معیدین ہیں، یا اللہ کے فضل سے ان کا کردار روز روشن کی طرح واضح اور حیا ہے. ہم بار دیگر انتظامیہ سے بالخصوص جو ڈی پی او چکوال ہے اس سے کہنا چاہیں گے کہ اس کی صاف شفاف تحقیق کریں، جو اس میں ملزم ہے، مجرم ہے، ان کو قرار واقعی سزا دیں. اور حنیف قریشی یہ خود کہہ رہا ہے کہ اس میں جو تشدد ہوا ہے یعنی جنسی زیادتی نہیں ہوئی، جسمانی تشدد ہوا ہے. کوئی سی سی ٹی وی کیمرے، میری آخری آنے والی معلومات کے مطابق سی سی ٹی وی کیمروں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وہاں پر تشدد تو آ رہا ہے کہ وہ مار رہے ہیں بچوں کو، لیکن تو جسمانی تشدد پہ یہ کارروائی ہوئی یا اس کے ساتھ اگر دوسرا معاملہ ہے تو اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر استقامت اور عقیدہ اہل سنت پر استقامت نصیب فرمائے. جتنے بھی صحیح العقیدہ سنی سادات ہیں، اللہ ہمیں ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.